20 رکعت کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، آج میں ان کے سامنے ان کی کتاب ہی کھول کر لے کر کے آیا ہوں، دیکھ لیجئے پوری عبارت، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ انہوں نے کٹ کر دیا ہے، پوری عبارت ہے، یعنی پورا پیج ہی لے کر کے آ گیا ہوں۔ کیسا ہے؟ پورا پیج ہی لے کر کے آ گیا ہوں، اور کتنی تفصیل ہے، یعنی آج جتنے ہمارے یہاں کے دیوبندی اور بریلوی علماء ہیں ان سب کی تردید امام ابو حنیفہ نے کی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں نا کہ عمر کی سنت ہے، عمر کی سنت ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، عمر کی سنت نہیں، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا۔ آمین، جزاکم اللہ آج خیر۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر کے جو علماء احناف ہیں، علماء کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی عام لوگ تو کتابوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، جی عام سر، لوگوں کی رسائی کتابوں تک نہیں ہے، اور بالکل یہ جو کتاب میں پیش کر رہا ہوں آج، اس کی اور زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ نور الایضاح دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے۔ کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ دیوبند میں۔ دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے، اور علماء احناف کو اس کتاب کے بارے میں تفصیلی معلومات ہے۔ اچھا جی، اگر علماء دیوبند یہ چیز اپنے امام ہی کے حوالے سے بتا دیں تو جو عام لوگوں میں تراویح کو لے کر کے اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج ویسے بھی جیسے ہمارے ملک ہندوستان کے حالات ہیں، ان حالات میں تو اتحاد اور اتفاق کی بڑی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن اتحاد و اتفاق کا جو طریقہ ہے اس پر نہیں غور کیا جا رہا ہے۔ اتحاد و اتفاق قرآن و سنت پر فہم صحابہ کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اتحاد و اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ فہم صحابہ کے مطابق، قرآن و سنت کو ہم اسی طرح سمجھیں جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے۔ لیکن آج جو بڑی بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ کتاب مراقی الفلاح شرح نور الایضاح صفحہ نمبر 157 ہے، صفحہ نمبر 157 ہے، اور یہ یعنی پوری ڈیٹیل تفصیل میں نکال کر لایا ہوں، اگر ہو سکے تو اسکرین پر مکمل دکھا دیا جائے، مکمل دکھا دیا جائے۔ یہ کتاب ہے، اس کے رائٹر کون ہیں؟ حسن بن عمار بن علی الشرمبلالی المصری الحنفی۔ ان کی وفات 1069 میں ہوئی ہے، 1000 یعنی تقریباً 450 سال پہلے یا 400 سال پہلے مان لیجئے، اتنے پہلے کے یہ عالم ہیں، یہ نوٹ کر لیں، جن لوگوں کو حوالہ درکار ہو یہ نوٹ کر لیں۔ اور المکتبۃ العصریہ نے اس کو شائع کیا ہے 1425 ہجری، یعنی 2005 میں یہ نئی پرنٹ ہے، نئی پرنٹ ہے، یہ کوئی بہت پرانی پرنٹ نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ سے روایت ہے، امام ابو حنیفہ تک صرف 2 راوی ہیں، کتنے؟ ایک تو اسد بن عمرو ہیں، نمبر 2 ابو یوسف، قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اس لیے اس عبارت کو بہت ہی اہمیت دینی چاہیے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، روا اسد بن عمرو عن ابی یوسف قال سألت ابا حنیفہ عن التراویح وما فعله عمر رضی اللہ عنہ فقال التراویح سنت مؤکدۃ ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنة عين مؤكدة على الرجال والنساء۔
میں نے، یہ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد کہتے ہیں، میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تراویح کے بارے میں پوچھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کتنی پڑھی یا کیا حکم دیا تراویح کے بارے میں، تو ان کا جواب تھا تراویح سنت مؤکدہ ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے تخمینہ نہیں لگایا ہے، اور نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بدعت کا ارتکاب کیا ہے، اور نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں بغیر کسی دلیل مصطفیٰ کے کچھ کہا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عین مؤکدہ ہے، مرد اور عورت تمام پر۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے یا بامحاورہ سے قریب ہے۔ ثبتت سنیتها بفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقولہ، تراویح کی سنیت، تراویح سنت مؤکدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے اور آپ کے قول سے بھی ثابت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی، تمہارے اوپر میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ وقد واظب علیہا عمر وعثمان وعلی رضی اللہ عنہم، تراویح پر عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم نے مواظبت اور مداومت برتی ہے۔ اور ایک حدیث کا حوالہ انہوں نے دیا ہے افترض اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ وفیہ، اب آگے کہتے ہیں اس روایت میں آگے کیا ہے، وفیہ رد لقول بعض الروافض ہی سنت للرجال دون النساء، اور اس روایت میں رافضی شیعہ کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے تراویح سنت ہے، عورتوں کے لیے تراویح سنت نہیں ہے۔ وقول بعضهم سنت عمر، اور ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح عمر کی سنت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اہم بات ہے، نوٹ کر لیں۔ امام ابو حنیفہ کے اس پیغام سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے فعل اور آپ کے قول کو دیکھ کر ہی صحابہ کو حکم دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا تخمینہ نہیں لگایا، عمر رضی اللہ عنہ نے کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل سے یہ سیکھا اور اسی کا حکم دیا۔ اور خلفائے راشدین میں سے عمر، عثمان اور علی، ان تمام نے اس پر مواظبت اور مداومت برتی ہے، اور یہ مردوں اور عورتوں کے لیے بالکل ہی سنت مؤکدہ ہے، سنت عین مؤکدہ ہے، سنت عین مؤکدہ ہے۔ اور رافضیوں، شیعوں کی تردید بھی ہے، اور ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کا حکم دیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، عمر سے ثابت ہے۔ کہا کہ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، اس کی تردید ہونی چاہیے، اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ لأن الصحیح انہا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح اور درست بات یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ والجماعت سنت فیہا ایضا،
جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن علی الکفایہ، لیکن سنت کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ ادا کر لیں گے تو کافی ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ نے کہا وصلاتها بالجماعة سنت کفایہ لما ثبت انه صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالجماعة 11 رکعة بالوتر على سبیل التداعی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ 11 رکعات مع الوتر ادا فرمائی ہے۔ 11 رکعات، کتنی؟ 11 رکعت۔ یہ جو جھگڑا کرتے ہیں نا 20 رکعت کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، آج میں ان کے سامنے ان کی کتاب ہی کھول کر لے کر کے آیا ہوں، دیکھ لیجئے پوری عبارت، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ انہوں نے کٹ کر دیا ہے، پوری عبارت ہے، یعنی پورا پیج ہی لے کر کے آ گیا ہوں۔ کیسا ہے؟ پورا پیج ہی لے کر کے آ گیا ہوں، اور کتنی تفصیل ہے۔ یعنی آج جتنے ہمارے یہاں کے دیوبندی اور بریلوی علماء ہیں، ان سب کی تردید امام ابو حنیفہ نے کی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں نا کہ عمر کی سنت ہے، عمر کی سنت ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، عمر کی سنت نہیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ لأن الصحیح انہا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والجماعت سنت فیہا ایضا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے، تراویح کی نماز ادا فرمائی ہے، اور جماعت کے ساتھ تاکیدی ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح مع الوتر جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، جماعت کے ساتھ تراویح، لما ثبت انه صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالجماعت 11 رکعتا بالوتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح مع وتر 11 رکعات ادا فرمائی ہے، اور اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ تراویح کو کیا ہے؟ خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ کہتے ہیں علی سبیل التداعی ولم یجرها مجرى سائر النوافل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نوافل کی طرح اس کو نہیں رکھا، بلکہ ترغیب کے ساتھ، بہت ہی ذوق اور انہماک کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات مع وتر، وتر کے ساتھ تراویح 11 رکعات جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ اور ایک اور سوال کا جواب ہے، ایک اور سوال کا جواب ہے، دیکھ لیجیے آگے کہتے ہیں ثم بین العذر فی الترک وہو خشیتہ افتراضها علینا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھانے کے بعد ترک کر دیا، اور ترک کیوں کیا ہے اس کا بھی سبب بیان کر دیا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے شیخ، وہی سوال ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے سوال پوچھیں کیا نبی نے اپنے زندگی میں پورے رمضان میں ٹوٹل 3 دفعہ پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں پڑھے ہیں، یعنی تراویح کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ شیخ۔ ہاں 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 ہاں، اور اس کا جواب امام ابو حنیفہ نے دیا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ سوال یہ تھا کیا پورے رمضان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے 11 رکعات؟ اس کا جواب امام ابو حنیفہ نے دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جماعت کے ساتھ وطر اور تراویح 11 رکعات پڑھائی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا، چھوڑ جی دیا، اور چھوڑنے کی وجہ بھی بیان کر دی، چھوڑنے جی کی وجہ بھی بیان وجہ کر بھی دی۔ بیان وہ وجہ کیا ہے؟ یہ اہم، میرے بھائی یہ جس نے سوال کیا ہے اس کے لیے یہ اہم بات ہے۔ کہتے ہیں یہ پوری عبارت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ثم بین العذر فی الترک وهو خشیته افتراضها علینا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک یعنی چھوڑنے کی وجہ بیان کر دی، عذر بیان کر دی، اور وہ عذر کیا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ ڈر اس جی بات کا تھا کہ کہیں ہمارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے۔ وَهُوَ خَشْيَتُهُ افتراضها عَلَيْنَا، یعنی ہم کو اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی۔ امام ابو حنیفہ نے ٹوٹل ایک سوال کا جواب دیا ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے میں عام طور پہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے تراویح عمر کی سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، عمر کی سنت نہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت کا ارتکاب کیا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مُبْتَدِعًا، نہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ سنت کو زندہ کیا، بلکہ سنت کو زندہ کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حکم دیا، سنت کے مطابق حکم دیا ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے 11 رکعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح ادا کی ہے وطر کے ساتھ، تو یہ تو اپنی طرف سے عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے، نبی کی سنت کو زندہ کیا، بس اتنی سی بات ہے۔ تو کیا سنت کو زندہ کرنا یہ بدعت ہے؟ نہیں۔ میرے بھائیو ذرا توجہ سے سنو، توجہ سے، یہ پوری عبارت میں لے کر کے آیا ہوں، جو لوگ بعد میں جوائن کیے ہیں وہ آ کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھ لیں، میں پوری عبارت لے کر کے آیا ہوں، کہیں سے کوئی کٹ نہیں ہے۔ یعنی ہوتا ہے کہ کوئی ایک لائن کی عبارت لے آئے، میں تو پورا پیج ہی لے کر کے آ گیا ہوں، اور میرا مقصد بھی یہی تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، منہج سلف کی آبیاری کرنے میں کامیابی ہے، بالکل کامیابی ہے، اور میں اس قسم کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہے نا اس کا بھی خلاصہ کر دیں، نعمل یہ واضح نہیں ہے آپ کا سوال، نعمل بدعتہ ھذا، یہ واضح عبارت کیا ہے؟ نہیں، یہ کوئی بدعت نہیں، امام ابو حنیفہ نے خود ہی کہا ہے وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مُبْتَدِعًا، اس میں کسی بدعت کا انہوں نے کوئی ارتکاب نہیں کیا، نہیں بدعتی نہیں تھے، بلکہ عین سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کیا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلاف سنت اگر کسی کو دیکھ لیتے تو اس کی مرمت کر دیتے تھے، اس لیے یہ کہنا کہ یہ عمر کی سنت ہے، آؤ اپنی کتاب کو جلاؤ، آج بھی تمہارے یہاں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور میں نے جیسے شروع میں کہا تھا نا، دیوبند میں یہ کتاب نور الایضاح پڑھائی جاتی ہے، اس کا پیج نمبر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، پیج نمبر 157 ہے۔ المکتبۃ العصریہ سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، المکتبۃ العصریہ۔
اچھا اچھا، اب واضح ہو گئی آپ کی عبارت، جزاک اللہ خیرن. کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعمت البدعۃ هذه، کہ یہ اچھی بدعت ہے. اس کا جی اصل معنی کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو وقفہ دیکھا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر بیان کر دیا، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو اس زمانے میں بھی نہیں ادا کی گئی. لیکن ایک وقفے کے بعد، ایک گیپ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے سنت مصطفیٰ کو زندہ کیا، سنت مصطفیٰ کو زندہ کیا. اس اعتبار سے لغوی بدعت اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لغت یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اس کو تو بدعت کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک چیز جو تقریباً 11 ہجری میں وہ اسٹاپ ہو گئی، اس کے بعد 12 ہجری، 13 ہجری، پھر 14 یا 15 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ نے 2-3 سال یا 4 سال یا 5 سال کے گیپ کے بعد، وقفہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا. اس لیے اس کو ڈکشنری کے اعتبار سے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. لیکن اصل کی طرف دیکھا جائے تو اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا تھا یا نہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بدعت کہا جا سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائی دلائل کی روشنی میں بات کرو. اگر اتنی ہی جرأت ہے نا سراج صاحب، اگر اتنی ہی جرأت ہے تو میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور تمہارے نفاق کو میں واضح کر دیتا ہوں. تمہارے نفاق کو دیکھ لو. تمہارے امام سے روایت ہے، روا اسد بن عمرو عن ابی یوسف قال سألت ابا حنیفہ عن التراویح وما فعله عمر رضی اللہ عنہ فقال التراویح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة عين مؤكدة على الرجال والنساء ثبتت سنيتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقد واظب عليها عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وقال افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. وفيه رد لقول بعض الروافض هي سنة للرجال دون النساء، وقول بعضهم سنة عمر، لأن الصحيح أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة سنة فيها أيضا، لكن على الكفاية بينه بقوله وصلاتها بالجماعة سنة كفاية، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعة 11 ركعة بالوتر على سبيل التداعي ولم يجرها مجرى سائر النوافل، ثم بين العذر في الترك وهو خشيته افتراضها علينا. اللہ اکبر. کوفہ کے رہنے والے امام ابو حنیفہ تھے. کون تھے کوفہ کے رہنے والے؟ امام ابو حنیفہ. اللہ اکبر. اب کوفہ سے دلائل میں پیش کر رہا ہوں، اس پر بھی اگر کسی کو الرجی ہو تو اس کا اپنا علاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل بالکل کرنا چاہیے. تو میرے بھائی منافق کس کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جان لے، اس کے باوجود مخالفت کرے. مخالفت کرنے والے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کہ اپنے امام کو بھی انکار کرتے ہیں یہ لوگ. اپنے امام کا بھی انکار کر دیتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر کسی کو جرأت ہے تو آئے اپنی کتاب کھول کر دکھائے. میں نے اگر عبارت غلط پڑھی ہے، اگر کسی کے اندر یہ بھی جرأت ہے کہ عبارت صحیح سے نہیں پڑھا ہے تو آؤ گرامر لے کر کے آؤ نا. تمہارے کتنے بڑے بڑے جو غادری ہیں میں ان کو پڑھاتا ہوں. میں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کے لوگوں کو عربی پڑھاتا ہی ہوں. وہاں کے لوگ بھی آ جائیں تو انشاءاللہ ان کو بھی پڑھاؤں گا، انشاءاللہ.
ہاں بالکل میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں. بہت سے کہتے ہیں نا کہ یہ گرامر وہ گرامر، آ جاؤ تمہارا گرامر تمہارے اندر میں کیسے نکالتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں اس سلسلے میں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا جس طرح سے بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، یہ امام محمد کی جو موطا ہے، امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب کے اندر بھی یہی 11 رکعہ کا لفظ ہے. 11 رکعہ، اتنے واضح الفاظ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو لے آؤ نا میرے بھائی، کیوں اس قدر پریشان ہو؟ اگر اتنی بات ہے تو یہ سب غلط کمنٹس کرنے سے پہلے اس عالم کو لے آؤ. میں انشاءاللہ العزیز علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، عربی میں کرنا چاہے تو عربی میں کر لے، اردو میں کرنا چاہے تو اردو میں کر لے. بالکل میں حاضر ہوں. اور دیکھو کون آ رہا ہے. میں نے تو بہت سے جھنگوی کو بھی دیکھا ہے، تو دیگر لوگوں کو بھی دیکھا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ میں نے یہ عبارت کوڈ کر کے اور بھیجا ہے کتنے لوگوں کو. کسی نے جواب نہیں دیا، کسی نے جواب نہیں. کسی کے اندر جرأت اور ہمت نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے.